اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں وسیلہ خاتون الینا کو سلطانہ کی دوا بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوتی ہیں۔ دوا تیار کرنے کے بعد وسیلہ اس پر مہر لگا دیتی ہے اور الینا دعا لے کر سلطانہ کی جانب چلی جاتی ہے۔ ادھر سلطانہ مارا اور سلطان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں۔ مارا سلطان کو ایک انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سربیائی کاریگروں کے ہاتھوں سے بنی یہ انگوٹھی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان انگوٹھی لے لیتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، بہت ہی ہنرمند کاریگر ہے، نیلم کا پتھر تراشنا مشکل ہے۔ تو مارا کہتی ہے، ایسا ہی ہے، ہمارے ہاں اس نیلم کے رنگ کی وجہ سے یہ عقیدہ ہے کہ آسمان بھی جنت کا ایک پتھر ہے، اور یہ بھی کہ نیلم محبت کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، میری ماں اور آپ دونوں یہ بات جانتی ہیں کہ میرے دل میں ابھی تک کسی کے لیے محبت پیدا نہیں ہوئی، لیکن آپ دونوں بات ہمیشہ اسی موضوع سے شروع کرتے ہو۔ یہ سن کر مارا کہتی ہے، یہ تو دل ہے میرے سلطان، خدا ہی جانتا ہے اسے کب محبت ہو جائے، اس لیے میں الینا دوا لے کر آتی ہے۔ اسے دیکھ کر سلطان سلطانہ کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں اور الینا دعا رکھ کر چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خزانچی آغا سلطنت کے حساب کتاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں جاندارلی وہاں پہ آتا ہے۔ اسے نہ دیکھ کر خزانچی آغا کہتا ہے، میں رجب اور ذی الحج کا حساب لا کر واپس دیکھوں گا۔ جاندارلی پر نظر پڑتے ساتھ ہی وہ ایک دم ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، وزیر اعظم معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ تو جاندارلی حساب کتاب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، محاسبے کا حساب لگتا ہے کہ حساب لگانا مشکل ہو رہا ہے، چاروں طرف دعائیں دعائیں ہیں۔ جواباً خزانچی کہتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے وہ دستاویزات بھی نکال لیے جنہوں نے کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھی تھی پاشا، ہم تقریباً مکمل کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جاندارلی اس کی نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا صورتحال ہے؟ کیا تمہارے خیال میں سلطنت کا خزانہ محاسبے کا بوجھ سنبھال سکتا ہے؟ جواباً خزانچی کہتا ہے، اللہ کے حکم سے خواہ ہمارے خزانے مشکل میں ہی کیوں نہ ہوں، ہم اس محاسبے کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں۔ جاندارلی پوچھتا ہے، کیا تمہیں یقین ہے یہ قسطنطنیہ کا محاصرہ ہے؟ ہمارے سامنے چند فوجیوں کے ساتھ آنے والا اورحان نہیں ہے؟ تو خزانچی کہتا ہے، حساب جھوٹ نہیں بولتے پاشا، اگر آپ کہتے ہیں تو مل کر اسے دیکھتے ہیں۔ مگر جاندارلی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، میں نہیں دیکھوں گا۔ حساب کتاب پورا ہو تو وہ دیکھ کر جاندارلی بالکل خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہ کیا جائے۔ سلطان نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اب وہ خزانچی کے پاس آیا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے، تم نے وہ حساب نہیں لکھا جو یہ بتائے کہ تم نے اپنے خاندان کے لیے کتنے گھر بنائے۔ یہ سن کر خزانچی ڈرتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے پاشا؟ تو جاندارلی کہتا ہے، استغفر اللہ، بالکل ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قلم سب کچھ نہیں لکھتا، اسے ظاہر نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ اچھا ہوگا اگر تم یہ دستاویز بند کر دو اور ایک نیا حساب لکھو، نیا کھاتا کھولو تاکہ میں بھی پرانے حساب بند کروں۔ یہ سن کر خزانچی رضامند ہوتے ہوئے کہتا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں پاشا، مگر ہم اپنے سلطان سے کیا کہیں گے؟ اگلے منظر میں سلطان خزانچی کا دیا ہوا حساب کتاب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خزانے کی صورتحال سے پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں، یہ خزانے کی صورتحال کیوں ایسی ہے؟ اتنے سارے محصولات اور اتنی آمدنی کہاں جاتی ہے؟ تو خزانچی کہتا ہے، میرے سلطان 55 چھوٹے بحری جہاز، 12 پل اور ان کے لیے 80 ڈیک بنانے کے لیے رقم بھیجی جا رہی ہے۔ بندرگاہوں کی عمارتوں کے علاوہ رستے بھی بنانے کی ضرورت ہے، ان کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں، گیلی پولی کے سردار اعلیٰ کو میرا پیغام بھیجو، وہ ذاتی طور پر اس کام کی تمام ضروریات پوری کریں۔ اور کیا ہے؟ تو خزانچی کہتا ہے، میرے سلطان جن توپ خانوں کی تعمیرات کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کا بوجھ بھی زیادہ ہے، اور ان کی قسطنطنیہ منتقلی کے لیے بڑی تعداد میں گھوڑے، خچر، اونٹ اور بوجھ اٹھانے والی باقی جانوروں کی ضرورت پڑے گی۔ موجودہ حالات میں سرکاری خزانہ ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ سلطان غصے سے پوچھتے ہیں، وجہ کیا ہے آغا، وجہ؟ تو خزانچی کہتا ہے، شہزادے اور خان کی بغاوت کے بعد یعنیچری اور فوج کی تیماری کے اضافے سے خزانہ بالکل خالی ہو گیا ہے، اتنے بڑے اخراجات کے لیے وقت درکار ہے۔ یہ سن کر سلطان انتہائی غصے میں حساب کتاب بند کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اپنے مقصد تک پہنچنے سے مجھے یہ بہانے روک سکتے ہیں؟ یا تو مجھے کوئی حل بتاؤ، یا کوئی ایسا شخص ڈھونڈوں گا جو اس کا حل نکال لے۔ تو خزانچی کہتا ہے، میرے سلطان، اس طرح کے بھاری اخراجات کو پورا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ محصولات ہے جنہیں حاصل کرنے میں کافی وقت لگے گا۔ جواباً سلطان انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے آغا، میں انتظار نہیں کر سکتا، دوسرا راستہ بتاؤ۔ تو خزانچی کہتا ہے، اگرچہ سے رعایا تکلیف میں ہوں گے، لیکن اگر ہم چاندی کی قیمت کو کم کر دیں تو آنے والی باقی چاندی خزانے کے لیے رہ جائے گی۔ اس طرح یہ خزانہ مختصر وقت میں مہم کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اگر ہم مہم میں فتح یاب ہوئے تو خزانہ مال غنیمت سے بڑھ جائے گا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں کہ مصیبت کے بغیر رحمت نہیں آتی۔ اگر ہم نے یہ سب جلدی کرنا ہے تو پھر واضح ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے، جلدی شروع کرو چلو۔ یہ سنتے ساتھ ہی خزانچی چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاندی کے سکے بنائے جا رہے ہوتے ہیں اور کام کافی تیزی سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف کچھ جانشین سپاہی لوہار کی دکان پر آتے ہیں اور ایک سپاہی لوہار سے پوچھتا ہے، کیا ہمارا خنجر تیار ہے؟ جواباً لوہار کہتا ہے، ہاں تیار ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر اسے دے دیتا ہے۔ بدلے میں سپاہی قیمت ادا کرتا ہے تو لوہار کہتا ہے، 2 سکے کم ہیں، آپ کو 2 سکے اور دینے ہوں گے۔ جواباً دوسرا جانشین سپاہی کہتا ہے، آپ نے پہلے 10 چاندی کے سکے کہے تھے۔ یہ سنتے ہوئے لوہار کہتا ہے، آپ ٹھیک
ठीक कहते हैं, लेकिन ये सिक्के नए बनाए हुए हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाली चांदी की कीमत गिर गई है और इस वजह से कीमत बढ़ गई है। यह सुनकर जानिसरी सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एक शख्स वसीला खातून को खत देते हुए कहता है, आपके लिए बोरसा से खबर आई है। खबर लेते साथ ही वसीला खातून काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है और एकदम से कमरे में आकर खत पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, अपना कर्ज अदा करने का वक्त आ चुका है। अब से तुम जिस मरीज की देखभाल करती हो उसे शिफा के बजाय तकलीफ दोगी। तुम्हारी बहू और यहाँ रहने वाला तुम्हारा बेटा उस वक्त तक हमारा मेहमान है जब तक तुम मेरा काम नहीं करती। उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, ये काम जल्द अज जल्द खत्म कर दो, इस तरह तुम अपना कर्ज उतार सकती हो। खत पढ़ते साथ ही वसीला खातून बहुत परेशान हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पे एलिना आती है और उन्हें पकड़ते हुए पूछती है, वसीला खातून क्या आप ठीक हैं? तो घबराहट का शिकार वसीला खातून खुद को छुड़वाते हुए कहती है, छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। एलिना उनके हाथ में मौजूद खत देखते हुए कहती है, क्या कोई बुरी खबर मिली है? यह सुनते साथ ही वसीला खत जला डालती है और एलिना को झड़कते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, हर बात में दखल ना दो, चलो जाओ अपना काम करो। यह सुनते साथ ही एलिना चली जाती है। जानदारली सुल्तान से कहता है, मुझे लगता है कि वो भी वही गलती कर रहे हैं जो हमने की थी सुल्तान। वो आपके मकसद को समझने से कासिर है और मजीद ये कि जानिसरी महल से कमजोर बड़बड़ाहट पैदा हो रही है। यह सुनकर सुल्तान चौंक जाते हैं और जानदारली मजीद कहता है, यह कुछ गाफिलों का काम है जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। अल्लाह ना करे पर वो आपके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। सुल्तान एकदम से पूछते हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं? तो जानदारली कहता है, आप जानते हैं कि वो हमसे मोहब्बत और एहतराम करते हैं। मैं गया, मैंने उनसे बात की मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। यह सुनकर सुल्तान पूछते हैं, आपको किस चीज की फिक्र है पाशा? तो जानदारली कहता है, साफ कहूँ तो मुझे डर है कि वो पुरजोश ना हो जाए और हंगामा करना शुरू ना कर दें। मेरे कहने का मतलब है कि या तो आप दिल की पैरवी करें या दिल आपकी पैरवी करे। इसके साथ ही सुल्तान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आप जानते हैं पाशा, हुकूमत करना शेर की पीठ पर सवार होने के मुतरादिफ है। अगर इसे मजबूती से थाम लिया जाए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे उतर गए तो फिर वो शेर हमें चीर फाड़ डालेगा।